نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اسلام کے اعتبار سے جمعہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی فضیلتوں اور اہمیتوں کا حامل ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان دونوں کے اندر سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہ جنت سے باہر تشریف لائے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس حدیث پاک کے پڑھنے کے بعد اور ہمارے سامنے آنے کے بعد جمعہ کے دن کی فضیلت جو ہم نے سنی وہ بالکل ظاہر ہے کہ جمعہ کا دن کتنا بابرکت ہے اور کتنی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت ہی بڑا تحفہ ہے، جس کے ملنے کے اوپر تشکر اور شکریہ ادا کرنا یہ عین عبدیت کا تقاضا ہے اور ایمانی تقاضا ہے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی برکتوں کا حامل ہے، بہت ہی برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ خود ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات اور دن کے اندر ایک ایسی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے جس کے اندر بندہ مومن کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب یہ سید الایام، جس جمعہ کے دن کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا، اور سید الشہور یعنی رمضان المبارک کے اندر اس کا آنا اس کی فضیلت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک اور بعض لوگوں کے یہاں اکثر و بیشتر جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن بہت ساری تیاریاں کی جاتی ہیں، نئے نئے کپڑے سلوا کر نئے نئے کپڑے پہننے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ جمعہ کا دن ہے جو سید الایام ہے اور سید الشہور یعنی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر آ رہی ہے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ جو ہے اس کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی بہت ہی بابرکت ہے، اور اس کے اندر پھر جمعہ کا دن آ جانا یہ اور بھی زیادہ قابل قدر اور قدر کرنے والی چیز ہے۔ لیکن شریعت کے اندر وہی عبادت قابل قبول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اسلام کی عین ہدایت کے مطابق ہو۔ اب چونکہ جمعۃ الوداع رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آنے کی وجہ سے منایا جاتا ہے، حالانکہ جمعہ کا دن ویسے بھی مستقل طور پر ایک بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، جس کے اندر ہر جمعہ کے دن پورے سال اور پورے سال کے جمعوں کے دن نئے کپڑے پہننا، دھلے ہوئے کپڑے پہننا، عطر لگانا، یہ سب سنت اور مستحب عمل قرار دیا ہے۔ لیکن چونکہ جمعۃ الوداع جو رمضان المبارک کے اندر آتا ہے اس کے اندر خاص طور پر جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یقیناً جمعہ کا مبارک دن رمضان المبارک کے اندر آنے کی وجہ سے اس کے اندر دو فضیلتیں ہو جاتی ہیں، ایک تو رمضان المبارک کے اندر آنے کی وجہ سے اور ایک جمعہ کا بابرکت دن ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس کو عام جمعوں کے اعتبار سے اگر منایا جائے اور عام جمعہ ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر نئے کپڑے پہنے جائے، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اور جمعہ کی نماز کے اندر حاضر ہوا جائے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جایا جائے تو یقیناً یہ باعث مستحسن ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ مشہور اسلامی اسکالر حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ جمعہ کے دن یعنی جمعۃ الوداع کے دن ایک خاص عبادتوں کا ذہن کے اندر آتا ہے اور خاص طریقوں سے عبادت کی جاتی ہے، چند نوافل پڑھے جاتے ہیں اور اس کے اندر چند صورتوں کو خاص طور پر پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کو بخشش کا ذریعہ بھی مانا جاتا ہے۔ حالانکہ نوافل پڑھنا اور اس کے اندر عبادت کے اندر زیادتی کرنا یہ سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن خاص طور پر جمعۃ الوداع کے دن یہ چیزیں کرنا اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے اور نہ تابعین
تابعین اور تبع تابعین اور آج تک ہمارے جتنے بھی اسلاف دیوبند ہیں اور علماء حق ہیں ان کے زمانے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے اور رمضان المبارک جس کو حدیث پاک کے اندر سید الشہور کہا گیا، ان دونوں چیزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت ضرور بڑھ جاتی ہے، لیکن جو خاص طور پر خاص طریقے سے عبادتیں کی جاتی ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس جمعہ کے اندر خاص طور پر بہت ساری مساجدوں کے اندر عوام اور خواص کے نزدیک خاص طور پر خصوصی طریقے سے ایک خطبے کو پڑھنا لازم قرار دیا جاتا ہے، جس کے اندر الوداع یا السلام یا شہر رمضان کہہ کے رمضان المبارک کو وداع کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی شریعت کے اندر کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ فقہائے کرام نے ہمارے اسلاف دیوبند کے اندر اور اسلاف کے اندر مفتی رشید صاحب لدھیانوی نے احسن الفتاوی کے اندر، مفتی محمود الحسن گنگوئی نے فتاوی محمودیہ کے اندر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی کے اندر، اور بھی بہت سارے لوگوں نے فقہائے کرام نے اس کو بدعت اور مکروہ لکھا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ ہاں ضرور جمعۃ الوداع جو ہے وہ ہمارے لیے باعث حزن ہے کہ ہم ان اوقات کی اور ان گھڑیوں کی اور ان مبارک ایام کی قدردانی نہیں کر پائے، تو دلی ندامت اور شرمندگی ضرور ہو، نہ کہ صرف زبانی الفاظ کے ذریعے اس کو وداع کیا جائے۔ کیا پتہ ہمیں اس حیات فانی کے اندر یہ مبارک مہینہ واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور ان ایام کو ہمیں پانے کی ہمیں واپس سعادت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ضرور اس کے بارے میں ہمیں دلی ندامت اور شرمندگی ضرور ہونی چاہیے، لیکن میں نے شروع میں بھی بتایا کہ عبادت وہی قابل قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، روشن تعلیمات کے مطابق ہو اور اسلامی ہدایت کے عین مطابق ہو، وہی عبادت قابل قبول ہے۔ ورنہ ایسی عبادتیں جس کا شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر کوئی وجود اور ثبوت نہیں ہے، ایسی عبادتیں مردود قرار دی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے باعث اخذ اور باعث فقر بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان رمضان المبارک کی بقیہ گھڑیوں کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے امور سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب